السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو کا مقصد ایز یوزول سب سے پہلے ہم پیٹرول پرائسز کی بات کریں گے، جو ریسنٹلی پیٹرول پرائس ریوائز ہوئی ہیں اور پیٹرول کی قیمت جو وہ 10 روپے بڑھائی گئی ہے اور ڈیزل کی قیمت کو اسٹیبل کیا گیا، اس میں کوئی ڈیزل پرائس نہیں بڑھائے گی۔ اور ایک جو پیٹرول سستی پالیسی کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ عوام کو سستا پیٹرول ملے گا، اس کے بارے میں بات کرتا چلوں کہ میڈیا ہاؤسز سے پتہ چلا کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ غور کر رہی ہے اور اس پہ عوام سستا پیٹرول دینے پہ تلی ہوئی ہے، لیکن آئی ایم ایف جو ہمارے کرتا دھرتا ہے وہ اس میں رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں کی سننی ہے، انہیں سے ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے، فنڈنگ نہیں، ہم جو ہے قرضہ وغیرہ لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا جی کہ ایک انہوں نے پرائس بریکٹ جو ہے فکس کر دیا اور کرائٹیریا رکھا جی، جس کی گاڑی 800 سی سی سے نیچے گاڑی رکشا بائک جو بھی اس میں آتے ہیں، جو بھی اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، لیکن وہ بائک گاڑی رکشا ان کے اپنے نام پہ ہونا چاہیے، اور آئی تھنک 40,000 کی انکم انہوں نے مختص کی ہے کہ اس سے کم جو ہے کسی کی انکم ہوگی تو اس کو سستا پیٹرول دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے اس کا سستا پیٹرول ملے گا کہاں سے؟ یہ ملے گا جی جس کی 40,000 سے اوپر تنخواہ ہے، چاہے وہ 1 روپے اوپر ہے، تو وہ بیچارہ رگڑا جائے گا، اس سے جو ہے سستا مہنگا پیٹرول اس کو دے کے تو عوام کو سستا پیٹرول دیں گے اور لیبل لگا لیں گے جی ہم نے جی عوام کو سبسڈی دے دی۔ ایک فضول طریقہ ہے یہ، اور میرا نہیں خیال کہ یہ پریکٹیکل ہے، لیکن اس پہ سنا ہے کہ عمل درآمد جلد ہو جائے گا۔ ہوپ سو اس پہ کیا ہوتا ہے یہ ابھی فردر کوئی ڈیٹیل پتہ چلے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آٹو انڈسٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آٹو انڈسٹری جو اس ٹائم انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے اور پروڈکشن ہاؤسز جو بند ہو چکے ہیں، سزوکی، ہونڈا، ٹویوٹا، کافی طویل عرصے سے جو ہے ان کے پلانٹس جو بند ہے اور کوئی گاڑی پروڈیوس نہیں ہو رہی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پرماننٹ جو ہے کلوجر کا اعلان کر دیں۔ اب اس کی فردر ڈیٹیل ہمیں فی الحال نہیں ملی۔ اور گاڑیوں کی پرائسز کی بات کریں تو پرائسز جو ہیں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں، ابھی پھر پیٹرول بڑھا، لیکن ابھی تک تو گاڑیوں کی پرائسز نہیں بڑھے۔ میرا خیال ہے کہ آٹو میکرز کو بھی ہوش آ گئی ہے کہ مارکیٹ میں گاڑی لینے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کھولا رکھیں۔ اور بات کریں پرائسز کی، آلٹو کی جو پرائس ہے، مجھے یاد ہے کہ جب لانچ ہوئی تھی جو آلٹو وی ایکس ہے جو بیس ویریئنٹ ہے، اس کی پرائس تھی تقریباً 9.5 سے 10 لاکھ روپے۔ آج اس کی پرائس ہو چکی ہے 22.5 سے 23 لاکھ روپے، اور جو ٹاپ آف دی لائن ویریئنٹ ہے اس کی پرائس 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ جب وہ لانچ ہوئی تھی اس کی پرائس میرے خیال ہے اراؤنڈ 20 کے قریب تھی، تو 20 سے بھی کم تھی۔ اسی طرح جب سیوک لانچ ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا سیوک کون لے گا 50 لاکھ روپے کی، آج سوئفٹ اور یارس 50 لاکھ کی ہے، اور سیوک جو ہے 1 کروڑ کراس کر چکی ہے، 10 ملین۔ ایک حیران کن قیمت ہے، اور آٹو میکرز کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک سال میں اتنی پرائسز بڑھیں گی۔ یہ پاکستان کے ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی زیادہ پرائسز بڑھی ہیں۔ اور ایک سننے میں بات آئی تھی کہ مارچ کے مہینے میں ایک بھی سیوک نہیں سیل ہوئی، وہ سیل نہیں ہوئی کیونکہ ان کی پروڈکشن ہاؤسز بند ہے، سیوک ایک بھی پروڈیوس نہیں ہوئی۔ اور کہہ رہے ہیں جی عوام کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ ہائی اینڈ پہ دیکھیں تو عوام کے پاس پیسہ بالکل نہیں ہے۔ عوام بھی اس ٹائم جو مارکیٹ سے ہٹی ہوئی ہے، 10 دفعہ سوچتے ہیں گاڑی لیں یا نہ لیں، کیونکہ پہلے ہی تھا کہ جب پروڈکشن ہاؤسز اوپن تھے اور گاڑیوں کی ڈیمانڈ بھی زیادہ تھی، ایل سیز بھی اوپن تھی، تب گاڑیاں بن رہی تھی، تب بھی گاڑیوں کی جو بکنگ تھی وہ 7-7 8-8 مہینے بھی ہوتی تھی۔ اب یہ حال ہے کہ رمضان میں چنگان نے آفر کیا تھا کہ آپ 15 اپریل سے پہلے فل پیمنٹ کریں اور عید سے پہلے آپ کو ایلسوین مل جائے گی۔ یہ حال ہے کہ ود ان اے ویک جو ہے گاڑی مل رہی ہے، تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہائی اینڈ پہ جو ہے وہ گاڑیوں کی جو سیل پرچیز نہیں ہو رہی ہے، عوام نے ہاتھ اٹھا لیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم لوور اینڈ پہ دیکھیں، جو بیس بالکل جو سب سے سستی گاڑی ایک نارمل گاڑی ہے وہ آلٹو ہے، تو اب کیونکہ پہلے میران ہوتی تھی، میران اب نہیں ہے، تو اب لوگ آلٹو کی طرف جا رہے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آلٹو پہ اس ٹائم 3,65,000 روپے اون چل رہا ہے، وہ 30 لاکھ روپے کی ورتھ میرا خیال نہیں کرتی، اور لوگ جو ہے اس پہ اون پہ بھی لینا چاہ رہے ہیں اس کو۔ ہاں، اس کے ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح ڈالر کی پرائس فلکچویٹ ہوتی ہے اور دن بہ دن گاڑیوں کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اس سے بچنے کے لیے میرے خیال ہے لوگ لے رہے ہیں، کیونکہ اگر 4 مہینے 6 مہینے بکنگ پہ گاڑی لیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ اگر ڈالر بڑھ گیا تو وہ نئی پرائس کی گاڑی ملے گی، اس وجہ سے میرے خیال ہے لوگ گاڑیاں لے رہے ہیں۔ جی، سزوکی کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ سزوکی نے ایک اور ٹائٹل اپنے نام کر لیا کہ اب ہسٹری میں اب تک جب سے سزوکی پاکستان میں آئی ہے اب تک انہوں نے تقریباً 2.5 ملین جو ہے یونٹس بنا لیے ہیں گاڑیوں کے، اور آٹو میکر میں ایک اور ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد بات کریں، ایک افسوسناک تو نہیں کہہ سکتے، شرمناک خبر ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں اور خرچے کم کریں، اخراجات کم کریں، 2 کی جگہ 1 روٹی کھائیں۔ اور گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے ایک ٹینڈر اخبار میں دیا، میں آپ کو ذرا پڑھ کے بتاتا چلوں کہ ان کو ایک گاڑی ریکوائر ہے، کون سی ہے جی؟ مرسیڈیز بینز کار S580 EL AMG لائن پریمیم پلس ایگزیکٹو
2022 اور 2023 ماڈل 0 میٹر ان رجسٹرڈ، یہ کون صاحب ہیں جن کو بھی یہ گاڑی چاہیے؟ اس کی میں اگر پرائس کی بات کروں تو اس کی پرائس تقریباً پاکستان میں بنتی ہے 20 کروڑ روپے، 20 لاکھ نہیں 20 کروڑ روپے۔ ایک طرف ہمارے پاس ایلسیز کلیئر کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہے، عوام کے لیے روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے عیاشیاں کرنی ہے، 20 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنا ہے، تو اس کو میں بے حسی کہوں، بے شرمی کہوں، یا مزید اب میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا؟ شاہ سے پوچھتے ہیں، شاہ جی اس حوالے سے آپ بتائیں آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ دیکھیں، میں پوری ویڈیو میں نے آپ کی ادھر بیٹھ کے سنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بات کی ہے پیٹرول پرائسز کے حوالے سے، تو پرائسز کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کافی ڈیٹیل میں آپ نے بتائی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہماری عوام میں کوئی عقل سوچ یا اس طرح کی کوئی چیز نام کی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو سی چیز ہے وہ میں اپنی ذات کو کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں باقیوں کو کہتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی پیٹرول پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی اور باقی بھی کسی نے نہیں اٹھائی، اور نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اٹھا سکتا ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ آواز نہ اٹھانا یا 2 دن 4 دن پیٹرول ہم نہ خریدیں، ایک بندہ تو اگر ہم ایک متحد ہو کے آواز نہیں اٹھا سکتے، لیکن ایک انفرادی طور پر تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہم پیٹرول نہ خریدیں، 2 دن نہ خریدیں، 4 دن نہ خریدیں، کچھ تو کمی آئے گی اس میں۔ سر میں اگر اپنی ذات کی بات کروں نا، تو میں ہمیشہ سے اپنے موٹر سائیکل کی میں نے ٹینکی فل کروائی ہے۔ میں نے کبھی بھی لیٹر 2 لیٹر 300 500 کا پیٹرول نہیں ڈلوایا، لیکن جب سے یہ پیٹرول کی پرائسز 180 سے اوپر گئی ہیں نا، میں نے 200 روپے کا پیٹرول ڈلوانا شروع کیا، پھر 200 میں لیٹر بھی آتا تھا، اور اب 200 میں میرے خیال سے آدھے لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ بھی آتا ہے۔ صحیح۔ اور جو ابھی جو میں نے یہ بات بتائی کہ گاڑی جو ہے AMG لائن جو ریکوائر ہے ان کو، اس کے بارے میں کیا خیال آپ؟ اچھا، تو جس طرح آپ نے یہ گاڑی کے حوالے سے بات کی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 20 کروڑ روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے جی، بہت بڑی رقم ہے 20 کروڑ روپیہ۔ عام آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اتنی بڑی رقم کے حوالے سے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے ہمارے حکمرانوں میں سے ہے یا عام بندہ ہے، کوئی بھی دنیا کا بندہ ہے، وہ اگر یہ چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اس بندے پہ انکوائری بٹھائی چاہیے کہ اس کو ضرورت کیا ہے اس چیز کی۔ مین ایشو، مین چیز کہ اسے اس چیز کی ضرورت کیوں درپیش آئی ہے، وجہ۔ ہاں، وہ اپنا ریکارڈ بیان کرائے، ایک ایک چیز بتائے۔ اگر ضرورت سرکاری طور پہ اس کے لیے فائدہ مند ہے تو ہماری حکومت اس کو لے کے دے، اگر سرکاری طور پہ اس کے لیے ضرورت مند نہیں ہے تو اپنی جیب سے لے، اپنے اثاثوں میں سے دے، تب مزہ آتا ہے۔ ملک ایسے نہیں بنتے کہ خزانے میں سے۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک جھگی تھی، جھگی کے بیچ میں V8 لا کے کھڑی ہوئی، تو نیچے ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ جی یہ وہی 10-10 روپے ہیں جو آپ سے اور میرے سے مانگے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ 10-10 روپے جو باہر سے بھیک مانگ کے فقیر لے کے جاتا ہے، تو وہ V8 لے کے تو اپنی جھوپڑی یا جھگی میں کھڑی کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہی کام ہوتا ہے، ہم سے کبھی ڈیمو کے نام پہ پیسے اٹھائے جاتے ہیں، کبھی سیلاب زدگان کے نام پہ اٹھائے جاتے ہیں، کبھی زلزلہ زدگان کے نام پہ اٹھائے جاتے ہیں، اور وہ آخر میں سارے اکٹھے ہونے کے بعد نا یہ ایسی گاڑیاں ہی آتی ہیں اور محل ہی بنتی ہیں۔ باقی غریب بندے کا کچھ بھی نہیں بنتا۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ اس ملک کا خدا کے علاوہ کوئی ولی وارث نہیں۔ جی ویور، یہ شادی نے اپنے تاثرات بیان کیا، آپ بھی کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ بائکس کی پرائس ہائیک کی بات کروں تو جو بائکس پرائسز ہیں ڈیلی جو ہیں وہ بھی دن بدن بڑھ، حالانکہ وہ لوکلائز ہے، اس میں کوئی امپورٹیڈ وغیرہ پارٹس وغیرہ، یہ پارٹس وغیرہ تو باہر سے آ جاتے ہیں۔ سزوکی کی بات کروں، سزوکی GR150 اس ٹائم 5 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے۔ ایک دور تھا کہ 5 لاکھ روپے کی اچھی خاصی بہترین گاڑی آتی تھی، آج زیادہ دور نہیں جاتے، تھوڑا سا پہلے کی بات کرتے ہیں تو اچھی خاصی گاڑی 5 لاکھ میں آتی تھی۔ آج کل بھی احمد بھائی معذرت، میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، ابھی بھی 5 لاکھ روپے میں اچھی خاصی گاڑی آتی ہے یا اللہ ولی۔ جی یہ ایک جوکس اپارٹ، تو میں بات کروں کہ آج بھی 5 لاکھ میں آپ کو مہران بھی مل جاتی ہے، ایک یوز گاڑی جو ہے اولڈ بیوٹی جو اولڈ کلاسک شوقین ہے وہ بھی 5 لاکھ میں مل جاتی ہے، لیکن اب GR150 کی پرائس اس ٹائم 5 لاکھ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹیڈ نے، یاماہا نے بھی بائکس کی پرائسز بڑھا دی ہیں۔ یاماہا نے تقریباً 38,000 روپے تک بائکس کی پرائسز بڑھائی ہیں، وہ بھی اس ٹائم تقریباً 4 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے۔ تو اس پہ آپ سب کو بھی مل کے آواز اٹھانی چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے کہ بائک کی پرائسز کیوں اتنی بڑی ہیں، کیونکہ بائک ایک جو ہے جو سواری ہے مین، کم سے کم بھی جو سواری ہے، اور ایک سال میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو بائکس پاکستان میں سیل ہوتی ہیں۔ ایک
ہیوج اماؤنٹ ہے، ایک چھوٹی موٹی اماؤنٹ نہیں ہے. تو اس پہ ہمیں آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں جی اس پہ کیا ہونا چاہیے، اپنی آواز اٹھائیں. تو ویور یہ تھی آج کی ویڈیو، اور ایک آخر میں ایک پبلک سروس میسج دوں جی. رمضان آپ جانتے ہیں کہ ختم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات جو کی اس کو قبول و منظور فرمائے، جو اپنے احتیاط وغیرہ دیے. اور مقصد ہمارا رمضان کا یہ نہیں ہوتا کہ ایک مہینے کے لیے ہم فرضی مسلمان بن کے نمازیں وغیرہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو وہی نوسر بازیوں میں شروع ہو گئی. جو ہم نے عبادات، جو ہمارا اخلاق تھا، جو ہماری روٹین تھی رمضان میں، اسی کو پورا سال کنٹینیو رکھا کریں. اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، رمضان بھی ہمیں اسی کا درس دیتا ہے. لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش ہیں. سڑکوں پہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، جو ایک بے ہنگم ٹریفک ہوتی ہے، اس کو ہم خود اپنی طرف سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں. آٹوموٹو کمیونٹی اور آٹو انڈسٹری سے متعلق کسی بھی قسم کے اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے گردمان کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، اور اینڈ میں آپ سب کو عید مبارک.